وائٹ پیپر کا میں چاہوں گا کہ عام ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا کانسیپٹ بھی واضح کر دیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کون کون سا A to Z انالیسس انوالو ہوتا ہے۔ یہ وائٹ پیپر میں نے کووڈ میں خود سیکھا۔ یہ کنٹینٹ رائٹنگ کی ایک بہت زبردست اور اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے۔ یہ ایک مارکیٹنگ ڈاکیومنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک اوور آل اس کا انالیسس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خاص قسم کا اسپیشلائزڈ کنٹینٹ ہے جو کہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے لوکل اور فورن کے لیے 500 وائٹ پیپرز لکھے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جو لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہوں، اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ خاص طور پہ اس چیز کی جیتی جاگتی اگزامپل ہیں کہ جو لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں۔ بھیرا سے ان کا تعلق ہے، سرگودا کی ایک تحصیل بھیرا، جسے آپ لوگ جانتے ہیں جو موٹر وے پہ اسلام آباد سے لاہور کے راستے میں بہت کامن ہے۔ لوگ وہاں پہ رکتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں اور پھر آگے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ جہاں پہ عام لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سرکاری نوکری مل جائے یا ہم کوئی ایسا کام کریں جو بڑا ہی ٹریڈیشنل جو کام ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئرنگ ہے، اس قسم کی ایجوکیشن کی طرف جائیں۔ انہوں نے سوچا، یہ دبئی میں مقیم تھے، وہاں پہ کام کر رہے تھے، اپنی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ذہن میں یہ خیال تھا کہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسی ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کی جائے کہ ان کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ تو ان کو ڈیجیٹل سکلز سے ایکوپ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان واپس آنے کا سوچا اور آئی ڈیجیٹل کے نام سے اپنی ایک کمپنی کا آغاز کیا۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آئی ڈیجیٹل کیا کیا سروسز دے رہی ہے، اور خود بھی ان کی ماشاءاللہ سے جرنی ایک بہت موٹیویشنل سفر ہے۔ لالٹین کے دور میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان نے ڈیجیٹل سکلز کو پاکستان میں اور خاص طور پہ بھیرا جیسے علاقے میں پروموٹ کرنے کا کیسے سوچا، آج یہ ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم مظہر اقبال بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اور میں آپ کا اور خصوصی طور پہ قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا سے انہوں نے ایک بات لی تھی، اس سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو بہت شکریہ۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا، میں آج روایتی سوال نہیں کروں گا، اس سے ہٹ کے بات کروں گا۔ سر، آج کل کے دور میں جہاں لوگ بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں اور اپنا مستقبل بنا لیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا کہ میں پاکستان واپس آؤں اور یہاں آ کے انویسٹمنٹ کروں اور یہاں آ کے اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، بھیرا کے لوگوں کو گرومنگ دوں اور ان کو ڈیجیٹل سکلز کی اویئرنیس دے کے اس کے ذریعے کام کرنا اور ارننگ کرنا سکھاؤں۔ یہ خواب، یہ ویژن اور یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ آپ نے اپنے سوال کے اندر علی ایک بات بتائی کہ میں لالٹین سے پڑھا ہوا بندہ ہوں، اور انڈیڈ کہ میں FSC لالٹین پہ کی، اور اس کے بعد پڑھائی کا اگلا سفر طے کرتے ہوئے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بنا، اور پھر مختلف جابز کرتے کرتے دبئی پہنچا۔ دبئی میں ایک بڑی زبردست لیوش لائف گزار رہا تھا۔ یقین مانیے وہاں جا کے خیال آیا کہ میں تو بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرے اپنے، سب سے پہلے تو رشتہ دار دماغ میں آتے ہیں، پھر اپنے وہ گاؤں کے لوگ جن کے اندر میں رہا، پھر اس ایریا کے لوگ جن کے اندر میں رہا، تو یہ ایک میرے دل میں کسک تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو ان کی لائفز کو بدلے۔ اچھا، اب جس طرح سے آپ نے ایک بات کی کہ نارملی رورل ایریاز میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ٹپیکلی سرکاری جاب یا کچھ خاص پروفیشنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ محدود ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ فیمیلز کے لیے تو اپارچونیٹیز اس سے بھی کم ہوتی ہیں۔ ایک لڑکا پڑھا، میٹرک، FA، BA، MA کیا، اس کے لیے اپارچونیٹیز یہ ہے کہ وہ وہیں پہ کام ملا تو ملا، نہیں تو کسی بڑے شہر چلا گیا، بڑے شہر بھی کام نہ بنا تو ملک سے باہر چلا گیا۔ لیکن فیمیلز فوک جو ہے ان کے لیے اپارچونیٹیز بہت کم ہے۔ آل دو ہمارے علاقے میں فیمیلز کی ایجوکیشن کچھ کم نہیں ہے، بچیوں نے FSC سے لے کے BA اور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں کافی عرصہ سوچتا رہا، اور میں نے پھر یہ ایک ذہن میں پورا پلان بنایا، اور اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ جو ہمارے ملک کے کافی سارے اس ٹیک کے
ٹیک انٹرپرینورس جیسے سلیم غوری صاحب کا بڑا نام ہے, جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں, ان لوگ, قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا نام ہے, ان لوگوں سے میں نے موٹیویشن لیتے ہوئے یہ سوچا کہ آئی شوڈ کم بیک اور مجھے اپنے علاقے میں کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آئی ڈیجیٹل تو بنا 1-2 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے میں نے 3 سال ایک اویئرنیس کمپین اپنے علاقے میں چلائی ہے, اسکول, کالجز, مدرساز, گھروں میں جا جا کے, کہ امپلائمنٹ صرف یہی نہیں ہے, آپ آئی ٹی ٹیک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں, اس نے ہماری زندگیوں پہ اوور کم کر لینا ہے, اور ہم اس طرح سے کہ پیچھے نہ رہ جائیں. ابھی جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا جائنٹ جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, جب تک ہم ڈیجیٹلائزیشن کو اڈاپٹ نہیں کرتے کبھی بھی ہم جو ہے اس کو کوپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ اس کے لیے تیار ہوں. سر آپ دبئی میں کام کر رہے تھے, بڑی اچھی آپ کی جاب تھی, تو یہ آئیڈیا کب کلک کیا آپ کے مائنڈ میں کہ میں نے پاکستان جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے, اور انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ وہ کب ڈیولپ ہوا؟ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے, میں ایک ایگزیبیشن اور ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پہ. وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک مشکل, آپ کو یاد رکھیے ہمیشہ بڑے کام جب شروع ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک مشکل ٹائم کا ہونا شاید بہت ضروری ہے. یہ میرے تجربے کی بھی بات ہے اور بہت سارے لوگوں کے تجربے کی بات. ایک مشکل ٹائم تھا اور ایک بہت ہی زبردست آدمی جن کا نام ہے عمران شاہ, آج وہ میرے بڑے مینٹور ہیں. اگر ایگزیبیشن فیلڈ میں کوئی میرا مینٹور ہے تو وہ عمران شاہ ہے. ہی از اونر آف اے بگ کمپنی اوور دیئر ان دبئی اینڈ سعودی عربیہ ایز ویل. تو ہی براٹ می ان دا انٹرپرینورشپ فیلڈ, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایگزیبیشنز وغیرہ کیسے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایگزیبیشن کا ذکر ایسے ہی آ گیا. اگر آپ اسپیسیفک بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں سے انٹرپرینورشپ کا جرنی سٹارٹ ہوا, اور میں نے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے 2-3 چیزوں کے بارے میں سوچا جو کہ آگے ہم انٹرویو کے دوران کنٹینیو رکھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ڈیجیٹل جس کے آپ فاؤنڈر ہیں, اس کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا, اس کا ویژن کیا ہے اور اس کے کرنٹ پروجیکٹس کیا ہیں؟ رائٹ. آئی ڈیجیٹل کا آغاز آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اس کا نام رکھنے سے بھی پہلے 3 سال پہلے اس کی مہم چلائی ہے کہ لوگوں کو آئی ٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اویئر کیا جائے, ٹیک اور ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں بتایا جائے, لوگوں کو آن لائن سکل سیکھنے پہ اور آن لائن ارننگ کرنے پہ کہ بھائی لائف از ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو ٹورڈ سرکاری جابس یا پرائیویٹ جابس یا کوئی دوسری تیسری چیزیں, بلکہ لائف یہ بھی ہے کہ آپ سکل سیکھ کے, جیسے کانٹینٹ رائٹنگ کی سکل ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, آپ کے پاس ویب ڈیزائن ویب ڈیولپمنٹ کی سکلز ہے, یوٹیوب اٹ سیلف ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, آپ کی فیس بک کے اندر ایک بے پناہ سمندر چھپا ہوا ہے, آپ کا جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں اٹ سیلف اگر ان کو پراپرلی یوز کیا جائے تو کیسے آپ ان کو ایز اے سورس آف انکم بھی بنا سکتے ہیں اور سورس آف لیونگ لائف بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کا جب مجھے خود ادراک ہوا تو میں نے لوگوں کو اویئر کرنا شروع کر دیا. جب یہ اویئرنیس ایک کریٹ ہوئی تو اس کے پیچھے میں نے ایک نام سوچا, اس کو نام کو آئی ڈیجیٹل بنا دیا. آئی ڈیجیٹل اب ایک بیرا میں ایک انکوبیٹر ہے, یہ کوئی اکیڈمی یا سینٹر کے طور پہ نہیں ہے, انکوبیٹر ہے. آپ اس سے بڑا انجوائے کریں گے اس بات کو کہ اس کے اندر میں نے ایک سلوگن رکھا ہوا ہے کہ وی آر ود اے مشن ٹو کریٹ ملٹیپل ڈیجیٹل جابس, آن لائن جابس اینڈ آف لائن جابس فار بھیرا اینڈ ایڈجسٹنٹ ولیجز. اور یہ ساری آبادی کل ملا کے کوئی 5 سے 6 لاکھ کور ہوتی ہے. اب اس کے اندر اگر میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ 2 سال کے اندر 1000 آئی ٹی سے متعلقہ, جس کے اندر ویب ڈیولپر بھی ہوں, کانٹینٹ رائٹرز بھی ہوں, اچھے کانٹینٹ رائٹرز ہوں, اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹرز کے لوگ ہوں, اور الٹیمیٹلی یہ انٹرپرینیورز بنے, ان کی اپنی ایجنسیز بنے, اور یہ یہاں بیٹھ کے امریکہ, کینیڈا, یورپ اور مختلف علاقوں کو سروسز دیں. اچھا سر, وومن ایمپاورمنٹ پہ آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور آپ کا ادارہ بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے سکلز ہیں جو آج کل کے دور میں خواتین بآسانی سیکھ سکتی ہیں اور ان کے ذریعے پھر ارننگ بھی کر سکتی ہیں؟ اس میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. ہمارے علاقے, کیونکہ مجھے دوسرے علاقوں کی بھی سمجھ ہے, اور ہر وہ رورل ایریا, کیونکہ میرا فوکس ہے رورل ایریا. آپ کا لاہور ہے, آپ کا اسلام آباد ہے, آپ کا کراچی ہے, آپ کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں, یہاں پہ بڑے ادارے بھی بن گئے, لوگوں نے یہاں پہ فرنچائزز بھی لے لی, اور یہاں کے لوگوں کو آسان اداروں تک پہنچنا. لیکن رورل ایریاز میں نہ کسی نے ادارہ بنانے کی کوشش کرتے سوائے گورنمنٹ کے کچھ چند اداروں کے.
باقی جو بھی پرائیویٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں رورل ایریاز تک نہیں پہنچ پاتے, سوائے کہ اللہ بھلا کرے جو ہمارے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں لائک شام سرور یا قاسم علی شاہ صاحب یا ایسے لوگ جن کے یوٹیوب چینل ہیں اور جہاں سے لوگ سیکھ سکیں. اس کے ہمارے علاقے میں اور کسی بھی رورل ایریا میں ایک پرابلم ہے کہ بچیاں پڑھ لکھ تو رہی ہیں, خواتین پڑھ لکھ رہی ہیں, بٹ ان کے پاس سوائے ٹیچنگ وہ بھی پرائیویٹ اسکول, کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں بہت لمیٹڈ وہ ہے اپارچونیٹیز ہیں, تو ان کے لیے سوائے گورنمنٹ اسکول یا گھر میں اکیڈمیز کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھی. اس پہ میں نے بہت زیادہ ورک کیا. میں نے گھروں میں جا کے یوٹیوب پہ اور فیس بک کے ذریعے, کیبل ایڈز کے ذریعے, مسجدوں میں جا کے, علماء حضرات کے ساتھ بات کر کے, ایون پولیٹیشین کے ساتھ بات کر کے کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کی ایجوکیشن ضائع ہو رہی ہے اور یہ معاشرے کا بہت بہتر پلر بن سکتی ہے. تو اس لیے ان کو وہ بچیاں ہر کام کر سکتی ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ کنٹینٹ رائٹر بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ ویب ڈیولپر بہت اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ آگے آپ کی چیلنجز پہ اگر بات کرتے ہیں تو میں اس میں اس کا جواب دینا چاہوں گا, لیکن سب سے زیادہ مشکل مجھے اس بات کی آئی کہ میں بیسیکلی خود کنٹینٹ رائٹر ہوں اور مجھے اپنے علاقے میں کوئی ہیلپ کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا. کنٹینٹ رائٹر انہیں ڈیزائنر کو ملتا نہیں تھا. تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے مجھے اس بات پہ موٹیویٹ کیا کہ وائی شوڈ برنگ somebody فرام لاہور, کراچی, اسلام آباد اور بگ سٹی, وائی شوڈ دا پیپل فرام مائی اون سٹی. سر کارپوریٹ ایگزیبیشن کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کا کافی انٹرسٹ ہے اور اس کے حوالے سے آپ کافی کام کر بھی چکے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور اس سے آپ کو, آپ کے علاقے کو, آپ کے آرگنائزیشن کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کارپوریٹ ایگزیبیشن جو ہے, میں 2010 میں دبئی گیا اور میں ایک ادارے میں جاب کر رہا تھا. اس کے بعد میں جاب شفٹ کی تو ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں گیا, ایونٹ اینڈ ایگزیبیشن. تو اس میں مجھے یہ لگا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. میں نے اس میں بہت ساری نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا. ایک جرمن کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, تو وہاں سے مجھے انٹرسٹ ہوئی اور میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ تو بگ فیلڈ ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت جو اس کی مارکیٹ ہے ورتھ وہ $250 بلین ہے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا حصہ 50 ملین سے لے کے $100 ملین بھی نہیں ہے اس میں. کارپوریٹ ایگزیبیشن سورس آف ارننگ بہت سارے لوگوں کے لیے بن سکتی ہے اگر اس میں کیا جائے. پچھلے 12 سال سے میں اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہوں. 3 سال میں نے دبئی میں اس میں کام کیا اور جب میں پھر پاکستان آیا تو اس کو ایز اے سورس آف ارننگ کے طور پہ لیا. ایک کمپنی ہے رائل ایکسپو فورس, اس کا اس میں پارٹنر ہوں اور ہم اس پلیٹ فارم سے پچھلے 10 سالوں میں ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان کچھ بھی نہیں تو 500 ایگزیبیشن میں ہم کام کر چکے ہیں. ایگزیبیشن کیا ہوتی ہے؟ ایگزیبیشن یہ ہوتی ہے کہ برنگنگ ون انڈسٹری انڈر ون روف. آپ ایک ایجوکیشن, کیونکہ آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, آپ بک فیئر میں جاتے ہیں تو برنگنگ انڈسٹری انڈر ون روف فار فیو ڈیز. نارملی اس کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے 6 مہینے یا سال کی محنت ہوتی ہے. آپ نے اس کو پوری طرح پلان کرنا ہے, پھر آرگنائزنگ کے سارے مسائل, پھر اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے آنا ہے. آپ بک کی ایگزیبیشن بکس کی کرا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بکس مشینری والے بھی آئیں گے, بکس پبلشر والے بھی آئیں گے, اس کے اندر فورن جو بکس ہیں وہ آئیں گی, لوکل بکس آئیں گی, اسلامک بکس آئیں گی, آپ کی ادبی لٹریچر کی کتابیں آئیں گی. تو وہ ساری انڈسٹری کو انڈر ون روف لانا جو ہے وہ بیسیکلی ایگزیبیشن کہتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے اندر ایگزیبیشن کے اندر 500 ایگزیبیشن میں لوکلی انٹرنیشنلی ہم نے کام کیا ہوا ہے, جس میں پاکستان کی سب سے بڑی ایگزیبیشن جو آئیڈیاز جو آرمز کی ایگزیبیشن ہے پاکستان میں, آرمی کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا اور اللہ نے بے پناہ کامیابی ہمیں دی ہوئی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اب تک 500 وائٹ پیپر ڈیزائن کر چکے ہیں, ان کا کانٹینٹ بنا چکے ہیں, ان کو لکھ چکے ہیں, تو اس طرف آپ کا رجحان کیسے بنا؟ اور وائٹ پیپر کا میں چاہوں گا کہ عام ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا کانسیپٹ بھی واضح کر دیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کون کون سا A to Z انالیسس انوالو ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ وائٹ پیپر میں نے کووڈ میں خود سیکھا. کووڈ کے دوران یہ کنٹینٹ رائٹنگ کی ایک بہت زبردست اور اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. اس میں ہوتا کہ کوئی بھی کمپنی, آرگنائزیشن, پروڈکٹ, پروجیکٹ, اس کا A to Z, اس کی ضرورت کیا تھی, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے اندر اس کا آنے والے دنوں میں اس کا پورا انالیسز,
کہ وہ ہوگا کیا، اس کے اندر کرنے والے لوگ یعنی ٹیم، اور اس اوور آل سینیریو میں اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے. تو یہ ایک مارکیٹنگ ڈاکیومنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک اوور آل اس کا انالیسس بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ اپون کیونکہ ہر دفعہ اس کی جو جہت بدل جاتی ہے. یہ خاص قسم کا اسپیشلائز کانٹینٹ ہے جو کہ لکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے اندر میری اور میری ٹیم کی اسپیشلٹی ہے، اور ہم نے لوکل اور فورن کے لیے 500 وائٹ پیپرز لکھے ہیں. اس وائٹ پیپر پہ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا میں کورس بھی بنا رہا ہوں جو فری دے دوں گا انشاءاللہ تعالی لوگوں کو. سر اس وقت آپ ماشاءاللہ ایک تو طویل عرصے سے ڈیجیٹل کی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں، اور ساری اس کی جو اسپیکٹس ہیں آپ ان کو جانتے ہیں. میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو جو ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، ان کا کسی بھی علاقے سے تعلق ہے، پورے ملک سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ انہیں بتائیں کہ سکلز سیکھنا اور ڈیجیٹل سکلز سیکھنا اس کی اہمیت کیا ہے. مختصر یہ بتائیں، اور کون کون سے سکلز آج کل اگر وہ سیکھ لیں تو مارکیٹ میں وہ آرام سے جاب حاصل کر سکتے ہیں. بہت زبردست کوسچن ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا فلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں. صحیح. ہم حتیٰ کہ جب دعا مانگنا کہتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں. میں نے اس کو بالکل انٹائرلی بدل دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیکھیں. آپ اچھا بول رہے ہیں، یہ بھی سکل ہے. آپ اچھے لسنر ہیں، یہ بھی سکل ہے. اب جب ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، تو ڈیجیٹل میں یہ ساری سکل جو ابھی میں پہلے بھی بول رہا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹرز آر دا فیوچر بلینئرز. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. سوشل میڈیا مینجمنٹ بہت بڑی سکل ہے. اور آگے جو ایک بڑا جائنٹ آ رہا ہے، جو نئے لوگ بچے بچیاں اب اس میں آ رہے ہیں، رورل ایریا میں بھی اور سٹی ایریاز میں، اربن ایریاز میں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھیں. اس کے اندر کیونکہ پرانی سکلز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہڑپ کر جائے گا. آپ اس سکل کو بالکل بھی وہ نہ کریں، کیونکہ اب کوئی کہ میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں تو CSP آفیسر بن رہا ہوں، میں تو انجینئر بن رہا ہوں. اس کو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اس کو بھی ڈیجیٹل سکل کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے ایک ایپ ہی چلانا نہ آتا ہو تو میں کہیں پہنچ نہیں سکتا. مجھے ایپ نہ چلانا ہو، میں فوڈ پانڈا یا دوسری تیسری چیزوں سے کھانا نہیں منگوا سکتا. میں گاؤں میں بیٹھ کے اپنا علاج کرا سکتا ہوں ایپ کے ذریعے. تو ڈیجیٹل سکل اب لائف سٹائل ہو گیا ہے. یہ کوئی ایک یا دو بندوں کی بات نہیں رہی. اور اس میں میں آپ کے سارے جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سارے ویورز ہیں ان کے لیے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لائف سٹائل بن گیا ہے. یہ اب سکل تک بات محدود نہیں. اس کے لیے کوئی تعلیم کی بھی کوئی وہ قید نہیں ہے کہ آپ نے MA کرنے کے بعد ہی اس کو کرنا ہے. آپ ان پڑھ ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے لیے ڈیجیٹل سکل جو سب کا ہونا ضروری ہے. کانٹینٹ رائٹنگ بڑی ارننگ سکل ہے، ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ، میٹاورس، Web3 بے شمار سکل ہے. SEO بہت سکل ہے. میں کتنوں کا نام لوں وہ شام ہو جائے گی بولتے بولتے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر الحمدللہ میری دعا ہے کہ جس طرح شاہ صاحب اس ملک کے لیے خدمت کی ہے، اللہ کرے کہ شاہ صاحب اور جتنے لوگ اس طرح کے پیدا کرتے جائیں. ہمارے ملک کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن نے بہت سارے لوگوں کو سب سے بڑی چیز جو تھی ہوپ دی ہے. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو شاہ صاحب اور شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن نے خودکشیوں سے بچایا، مرنے سے بچایا. شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن وہ فاؤنڈیشن ہے، شاہ صاحب کا نام اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. ان کی وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکو ولی بن گئے، چور جو ہے وہ پروفیشنل بن گئے، پروفیشنل اچھے انسان بن گئے. اور شاہ صاحب کے موٹیویشن کی وجہ سے شاہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ شاہ صاحب نے کتنی زندگیاں بدل دی. بہت بہت شکریہ مظہر اقبال بھٹی صاحب، آپ اتنی دور سے ہمارے لیے تشریف لائے. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بیسیکلی جو ان کا ادارہ ہے آئی ڈیجیٹل، وہ بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے بیسیکلی لوگوں کی. اور دوسرا یہ کہ جو سکلز کی انہوں نے بات کی وہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اس کو سیکھیں اور اس پہ کام کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو گئے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.